موکلات سے مدد لینا ہم شرک سمجھتے ہیں. اچھا، حالانکہ وہ اس طرح نہیں مدد لینا جس طرح ہم کسی بندے سے لیتے ہیں. نہیں. اچھا، اس کی وجہ آپ اور میں اور معالج، عوام، خاص، کوئی بندہ، موکل سے مراد پہلے کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. موکل سے مراد لیتے ہیں شیاطین، جنات نہیں ہوتے، جنات. وہ شیطان ہی ہیں، کھانے میں جن نہیں. لیکن جو ان میں سے مسلمان جنات ہیں. آپ کو پتہ کیا ہے وہ مسلمان ہیں؟ آپ ان کی خبروں پر ہی اعتماد کرتے ہیں نا. ہاں، ایک بات، کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ نمبر دو، کیا وہ خبریں دے رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے اسلام کا جو اظہار کر رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ پھر ہمارا عقیدہ اہل حدیث مسلک کا یہ ہے، اور یہ ٹھوس، محکم اور مضبوط عقیدہ ہے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت دے کہ نبیوں، ولیوں، جنوں، پیروں، پیغمبروں، فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے. صحیح. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں اس کی وضاحت موجود ہے. فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جنات کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ بابا فوت ہو گیا ہے، وہ کہاں سے خبریں دیتے ہیں؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، دیمک نے لاٹھی کو جی کمزور کر دیا، کھا لیا، تو پھر ان کو پتہ چلا. اس کا مطلب ان کو پتہ نہیں چلا. تو جنات جو علم غیب نہیں جانتے، خبریں ان سے کیسے آپ لے سکتے ہیں؟ تو ان سے خبریں لینا شرک ہے، اور ان پر اعتماد کرنا دوسری بات جہالت اور گمراہی ہے، اور وہ بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ایک شدید ترین وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک حدیث تو یہ ہے، من اتی عرافا او کاہنا وسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ. اس کی 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہوتی. جس نے صرف پوچھ لیا کسی نجومی اور عامل اور بندے سے کہ حالات مستقبل میں کیا بنیں گے، میری شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں، اولاد ہوگی کہ نہیں، کیس کامیاب ہوگا کہ نہیں، میں بیرون ملک جا رہا ہوں کامیاب ہوگا کہ نہیں. اگر صرف پوچھ لیا، پوچھا کیوں ہے؟ اللہ کے علاوہ تو علم غیب کسی کے پاس نہیں. بے شک. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا پتہ تو آپ کو نہیں چلا جب تک اللہ نے وحی کے ذریعے بتا نہیں دیا. ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایک بات. پھر دوسری وعید اس سے زیادہ سخت ہے، من اتی عرافا او کاہنا وسألہ عن شیء ثم صدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. اس نے تصدیق کر لی جو خبر دی ہے کاہن اور نجومی اور عراف نے، غیب کی خبریں دینے والے نے خبر دی ہے، اس کی تصدیق کر دی. تصدیق کرنے والے نے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کر دیا جو اللہ نے محمد پر اتارا ہے. اللہ نے محمد پر کیا اتارا ہے؟ نبوت، رسالت، قرآن، وحی جلی، وحی خفی. تو کیا پیچھے رہ گیا؟ لہذا آپ معالج ہیں، آپ نے ایک ادھر بٹھایا ہوا ہے، میرا علاج کر رہے ہیں، اس سے خبریں لے کے میرے بارے میں بتاتے ہیں. یہ شرک، گناہ، حرام اور کبھی اور ضلالت اور گمراہی ہے. اللہ کی توفیق سے میں نے یہ کام آج تک نہیں کیا. میں مسلک اہل حدیث کو حق اور سچ سمجھتا ہوں، اور اسی پر ہماری جماعت کے علماء کے فتوے ہیں. اور میں پورے یقین ایمان سے کہتا ہوں جس کا دل چاہتا ہے میرے ساتھ جا کے چیلنج کر لے، مناظرہ کر لے، اور جس وقت چاہے، جس جگہ چاہے، کہ موکل کے نام پر جنات سے مدد لینا شرک ہے. نام لینا جائز سمجھتے ہیں، نہ اس کا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور نہ کوئی عالم مفتی اہل حدیث فتویٰ دے گا. جن کے فتوے چلتے ہیں، اب تو مفتی گھر گھر بیٹھے ہیں، بے شک، سوشل میڈیا پہ خاص کر، سوشل میڈیا پر خاص کر، جن کو میڈیا نے مفتی بنایا ہے، جن کو میڈیا نے خطیب بنایا، جن کو میڈیا نے اور علامہ بنا دیا، علامہ بنا دیا، جیسے علامہ ناصر مدنی. علامہ ناصر مدنی ہے، اور جو میڈیا نے ان کو معالج بنایا ہے. انہوں نے اساتذہ سے سیکھا ہی نہیں، نہ اساتذہ کو مانتے ہیں. میں کئی لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں، اگر تمہارا یہ موقف درست ہے تو کسی شیخ الحدیث کو جج مانو، اہل حدیث شیخ الحدیث کو جج مانو، آؤ بات کرتے ہیں. یہ طریقہ کار حرام اور گناہ ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو الہام ہوتا ہے، جو ہمارے پاس وضاحت ہے، جو ہمیں کشف ہو چکا ہے، وہی باتیں ہیں جو بریلوی کہیں تو شرک ہیں، آپ کہیں تو وہ صحیح ہیں. ان کے پیر کریں تو وہ جو ہے نا وہ شرک ہے، اگر آپ کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ حق صحیح ہوتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس ٹائم. کوئی شک اس نہیں. میں اب تو نوجوانوں کو دیکھیں، اصل میں کام دھندا اور کوئی نہیں، یہ ایسا کام ہے، یہ ایسا اگر کاروبار بیڑا غرق ہے پھر بھی یہ زیادہ چلنا ہے، اور اگر کاروبار ٹھیک ہے پھر بھی یہ زیادہ چلنا ہے. اور شیخ کیونکہ خسارہ اس میں ہے ہی. میرے والد صاحب بھی جو ہے نا وہ رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، تو
ان سے اکثر ڈسکس ہوتا ہے، اور جو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ بلا مبالغہ 80 سے 85% جو کیس ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نظر بد کے ہوتے ہیں، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، نجاست کی وجہ سے ہوتے ہیں. لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ابھی تک، جو فرض جو غسل ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا، تو ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر وبال ہوتے ہیں. دین سے جتنا دور ہو گئے شیاطین نہیں اور عقیدے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، تو وہ اللہ معاف کرے. پھر اس میں بہت زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے مسائل ہیں، پسند کی شادی کے حوالے سے. تو یہ 15 سے 20% جو رہ جاتا ہے وہ جو ہے نا وہ عامل کے پاس رقیہ شرعیہ کے لیے، اور رقیہ شرعیہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، اس میں کرنا ہی خود چاہیے. بالکل ایسی سورہ بقرہ کا اہتمام کریں. اور یہ ساری اور یہ جو کام ہے نا لڑکیوں لڑکیوں کے آپس کے میل ملاپ کے طریقے، یہ تو شرک ہے. ہاں جی، اس کی تو حدیث کے اندر وضاحتیں ہیں، لیکن لوگ معالجین اس کا کام کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، اور ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ہر اس آدمی سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو موکل سے بدلہ لیتا ہے اور استفادہ کرتا ہے اور خبریں دیتا ہے. دیکھیے چوری کی خبریں اور یہ اس طرح کے مسائل. دیکھیے مریض آپ ہیں، پھکی اس کو دی جا رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ابھی بیمار آپ ہیں، پھکی اس کو دی جا رہی ہے. جو مریض ہے اس سے دم کرو، قرآن پڑھو، سناؤ اس کو، ٹھیک ہے، علاج کرو. اللہ شفا دینے والا. اللہ شفا دینے والا.